تو کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم انتم یا اہل الحدیث، اے اہل الحدیث تم ہی لوگ جنت میں جانے والے ہو۔ تو جو اہل حدیث ہے، اہل الحدیث ہے، جو محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے نقش قدم پہ چلا ہے، وہی شخص کہاں جائے گا؟ اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم انعمت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر اے اللہ جس نے تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن راستوں پر ہے؟ صدیقین، ابوبکر صدیق جس راہ پہ جا رہے ہیں، سچے جو لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، جن راہوں پر جن کا ایمان و عقیدہ نبیوں جیسا، جن کا عمل نبیوں کے طریقے پر، اور جو تابعین، تبع تابعین، سلف کے نقش قدم پر ہیں، وہی لوگوں انہی لوگوں کے اوپر انعام کیا ہے۔ اور اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان و عقیدہ ابوبکر عمر فاروق اور تابعین، تبع تابعین کی طرح ہوگا، انشاءاللہ تمہارا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو میرے عزیزوں، یہ تمام سب چیزیں، اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو بدعتی ہیں، کچھ ائمہ نے، علماء نے، صحابہ، تابعین نے ان کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن سنان کہتے ہیں کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بغض اور حسد رکھتے ہیں، کوئی بھی بدعتی دنیا میں ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اہل الحدیث سے بغض اور حسد رکھتا ہے۔ تو جو بھی اہل الحدیث سے بغض رکھے، اہل حدیث سے کینہ اور حسد رکھے، وہ بدعتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں، وہ بدعتی ہے، اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ بدعتی ہے۔ اگر وہ اہل حدیثوں سے کینہ کپٹ رکھتا ہے تو اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ بدعتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو جو برا کہے وہ زندیق ہے، زندیق ہے۔ کہتے ہیں اس آدمی نے پوچھا، جس نے کہا کہ اہل حدیث کے بارے میں کہا انہم قوم سوء، یہ لوگ برے لوگ ہیں، قال احمد بن حنبل ھذا زندیق، یہ جو اہل حدیث کو برا کہہ رہا ہے یہ زندیق ہے۔ ہاں، یہ سزا ہے اہل حدیثوں کو برا کہنے کی، زندیق ہیں۔ امام خطیب نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اب قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب اهل الحديث فانه على السنة، اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، اور جو اہل حدیثوں کی مخالفت کرے سمجھ لو کہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ شرف اصحاب الحدیث۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ غنیۃ الطالبین 11ویں، جو خوب مانو ان کو، ہم نہیں منع کرتے تمہیں 11ویں دو، لیکن کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث اہل السنہ، اہل سنت کا دوسرا نام ہی اہل حدیث ہے۔ اور جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برے برے نام دیتے ہیں، وہ پرلے درجے کے بدعتی لوگ ہیں۔ بدعتیوں کی پہچان بتلائی۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح سے حضرات کرام، یہ ہے اہل حدیث کا منہج، یہ ہے اہل حدیث کی تاریخ، اور یہ ہے ان کی حقیقت۔ فیصلہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، میں کوئی فیصلہ، میں دعوت ضرور دوں گا کہ اے دنیا کے لوگوں، کتاب و سنت کو اپنا دستور، اپنا منہج بنا لو۔ دنیا تمہیں ڈائریکٹ کہے گی اہل حدیث ہے، تم اپنے آپ کو مت کہو میں اہل حدیث ہوں، چلو بس رہتن چھپا لو، لیکن جس دن تم رب کے قرآن کے اوپر کامل ہو جاؤ گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو اپنا لو گے، اللہ کی قسم تم انکار کرتے رہو لیکن اپنی اپنی بستیوں میں تمہیں کہہ دیا جائے گا یہ اہل حدیث ہو چکا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں، یہی علامت ہے، یہی پہچان ہے تمہارے حق ہونے کی۔ رہا معاملہ اہل حدیثوں کی خدمات کا، ان کے جہود کا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ میں بالکل، میرے پاس 5 منٹ زائد ہو رہے ہیں، میں 5 منٹ میں بھی بات ختم، 2 منٹ میں بھی بات ختم کروں گا، تو میں اتنا ضرور بتلاؤں گا کہ ان کی خدمات کا سب سے بڑا اندازہ آپ لگائیں۔ آج جو توحید و سنت کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، آج جو یہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر امن و سکون کا جو تمہیں گہوارہ نظر آ رہا ہے، اور امن و سکون کی سعودیہ عربیہ کے اندر گلشن گلشن باغ کھلے ہوئے ہیں، اسی توحید و سنت کی برکت ہے۔ جو امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ درخت لگایا تھا مملکت سعودیہ عربیہ کے نام پر، آج جو اس کی خوشبوئیں چہار تارے عالم میں، جگہ جگہ مساجد کی شکل میں اور ادارات کی شکل میں، جگہ جگہ دعوت سینٹرز کے تعلق سے جگہ جگہ قرآن و سنت کی نشر ہو رہے ہیں، قرآن پھیلائے جا رہے ہیں، احادیث پھیلائے جا رہے ہیں، یہاں کے علماء مشاہد پھیلا رہے ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ان کی خوشبوؤں میں مہک رہا ہے اور قرآن و سنت کا گھلگھلا ہے، اللہ کی قسم یہی اہل الحدیث ہیں، انہی کی جد و جہد کے یہ نتیجے ہیں۔
یہ وہ جہود ہیں قرآن کو حدیثوں کی خدمات، اللہ اکبر، ہم ان کی تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ اہل الحدیث نہ ہوتے اس دنیا کے اندر تو اسلام مٹ چکا ہوتا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ ہماری برکت ہے اہل الحدیث کے جہود اور ورنہ مقلدوں نے وہ رنگ دکھائے ہیں ہندوستان کے اندر کہ ہم ایک حوالہ دے کے آگے بڑھائیں۔ خواجہ نظام الدین دہلوی، جن کے نام اولیاء نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے ان کو، وہ گانے بجانے کے بڑے رسیات تھے۔ انہوں نے کہا گانے بجانے کا ثبوت میں قرآن سے اور حدیث سے دوں گا۔ دلی کے اندر عدالت بجی، حنفی مقلدین جو تھے قاضی مقرر تھے، خواجہ نظام الدین نے جب حدیث کی بات کی تو میں بتاؤں آپ کو، وہاں کے قاضی نے کہا تو مرد مقلدی، آپ مقلد ہیں، حنفی ہیں، آپ حدیث کو معرض مناظرہ میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے امام کا قول بیان کرو، حدیث نہ بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ اور سنو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء جن کو کہا جاتا ہے، صوفی آدمی تھے، یہ زندگی بھر رفع دین کرتے تھے، حنفی تھے لیکن رفع دین کرتے تھے، کہتے تھے یہ حدیث سے ثابت نہیں کرتا ہوں۔ اور سنو یہ بھی بتاؤں میں تم کو، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو چھپایا گیا ہے کہ جب نظام الدین اولیاء نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ وہ امامت کی، ہمیشہ انہوں نے امامت کی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب چونکہ تھے حنفی ٹائپ کے آدمی بھی تھے، ہاں کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ امامت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں اس لیے امامت کرتا ہوں تاکہ میری سورہ فاتحہ سلامت رہے، دنیا جائے، پڑھو نہ پڑھو ہماری تو اپنی سلامت۔ واللہ بتلا رہا ہوں ان کی اپنی ہسٹری، ان کی تاریخ میں یہ بات ہے، انہوں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تب سے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ وہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں پیچھے اس لیے پڑھتا ہوں کہ کہیں پھر وہ مشکل میں نہ پڑ جاؤں کہ پڑھوں نہ پڑھوں۔ واللہ اب یہ ان کے اپنے انفرادات ہیں مہم۔ میرے عزیزو، آج کتابی شکل میں بخاری سے لے کر جتنی بھی حدیث جہاں بھی دوسری صورتوں میں موجود، اللہ کا شکر ہے یہ اسی طائف منصورہ اور اسی جماعت اہل حدیث کی شناخت اور پہچان ہے، یہ ان کے خدمات کے نتیجے ہیں۔ اس اہل حدیث جماعت کے علاوہ آج دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کو دیکھ لو، پرکھ لو، سب میں نسل، وطن، قوم، شخصیت پرستیاں ان کا دخل ہے، کسی نہ کسی امتی کی طرف سارے منسوب ہیں، سارے کسی نہ کسی امتی کی طرف منسوب ہیں۔ قادیانی کس کی طرف منسوب ہے؟ بولو۔ حنفی کس کی طرف منسوب ہے؟ شافعی، مالکی، بولو۔ شخص ہے نا پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہی کی طرف اپنی نسبت ہے، لیکن اہل الحدیث کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنی نسبت اس کی طرف کرتے بس۔ اس لیے نہ اس میں کوئی تعصب ہے، اس لیے دنیا کے لوگوں، میری ماں و بہنوں، تمہیں بھی اور تم بھی، یہی صحیح منہج ہے، یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی صحیح دستور ہے، اس کو اپنا لو اور الحمدللہ عمل کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ چوری، گھٹیائی، بدماشی سے توبہ کرو، زنا اور دیگر سے توبہ کرو، حرام سے توبہ کرو، حلال کھاؤ اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے ایمان و عقیدت کو رکھو، آنکھ بند کر کے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے ہی نہ جانے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ ہماری داستان پوری تاریخ میں بھری پڑی ہے، احادیث سے لے کر پورا سلسلہ موجود ہے۔ ان چند شرپسند فرقہ واریت کے دلدادہ لوگوں کو اگر نہ معلوم ہو، اندھوں کو جو بھی کہنا چاہیں کہتے رہیں، لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ میرے عزیزو، قرآن و سنت کے اپنانے ہی کے اندر نجات اور خیر اور بھلائی ہے، اس کے علاوہ تمہاری نجات اور خیر بھلائی کہیں نہیں ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے نام کا